الآخرة وشفاعة الحسين اللهم زدنا في قلوبنا محبة الحسين اللهم اجعلنا من باقينا في عزاء الحسين اللهم اكتبنا في الزفار الحسين اللهم ارزقنا في زيارة مزار الحسين یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی کرب المومنین حقیقت الحسین اللہ عالم قاتلت الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین دعا ہے خدا علم نزل حاضرین کا حاضر ہونا سامعین کا سننا بانیان چاہے ہو سکے باتوں بے حق کے اسیرہ شام میرا مالک اپنی بارگاہ کریمی میں قبول و منظور فرمائے میرے اللہ تجھے محمد اہل بیت محمد کے مقدس اسماء کا واسطہ بانیان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سید گلزار شاہ صاحب ان کا یہ تمام مجھکیر کی حاضری ان کے جملہ جتنے سادات بزرگ عز و قارب اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں مالک ان کے نامہ عمل میں شمار فرما میرے اللہ تجھے محمد اہل بیت محمد کے مقدس چہروں کا واسطہ جتنے ہاتھ بلند ہیں کریم کے دربار سے کوئی خالی کام نہ جائے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو بیمار ہیں شفائی کاملہ عطا فرما جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا غیب سے فرما بے حق محمد اہل بیت محمد میرے اللہ ہم پہ رحم فرما ہمارے اہل و عیال پہ رحم فرما ہمارے دوست احباب پہ رحم فرما صدقہ وارثان تطہیر کا سید گلزار شاہ صاحب کی تمام اہل خانہ کو محافظت جناب ابوالفضل عباس نصیب فرما میرے اللہ تجھے محمد اہل بیت محمد کا واسطہ بالخصوص تجھے جناب سیدہ طاہرہ عالمہ معظمہ بی بی کا واسطہ اس واسطے سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اسی واسطے سے سارے واسطے اس واسطے کا واسطہ جو ہم حاجت شریف رکھتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص ہمارے حج کی وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما اللہم عجل لولی صلوات علی محمد اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت آقا زادی بطول کے دشمنوں پہ لعنت بآواز بلند صلوات بسم اللہ اسلام کی شرافت خفتہ جگا گیا محمد وال محمد لمدہ سلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببداء الحسین الصلاة والسلام علی سید المجتبی والامام المرتضی سبط المصطفى وابن المرتضى علم الهدى القائم الرفيع الحسب المني والفضل الجميش جمی شفیع ابن شفیع المقتول باسم النقی المدفون بأرض البقی والامام مؤتمن والمسموم الممتحن والامام بحق محمد الحسن صلوات اللہ علیہ اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید
अस्ताकुल कायलीन कौलुल हक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली वा तक्तुमुल हक्का व अंतुम तअलमून सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद की बात करें। मासूम फरमाते हैं इरफाउ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम कि आवाज़ बुलंद सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारे नफ्स में पाकीज़गी आ जाए। यक सुबह हो के सारे मिलके आवाज़ बुलंद सलवात खुदाए बाबरकत ने ज़ाते वाजिब ने अपनी मुक़द्दस किताब में, अपनी मुअत्तर किताब में, अपनी नारैब किताब में इरशाद फरमाया वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तअलमून। आयत है, रवायत नहीं। ज्यादा वक्त न लूं, बड़ी तेजी के साथ पैगाम जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं आप तक पहुंचा जाऊं। खुदाए लंबेज़ल ने अपनी नारैबों की एक किताब में इरशाद फरमाया सूरह बकरा वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली। अल्लाह कह रहा है हक को बातिल के साथ न मिलाओ। शाबाश, ये जो हाथ ताईन में उठे हैं कभी मोहताज नहीं। मकसद खुदा की कसम ना किसकी दिल आजारी है ना दिल दुखाना है। मकसद है कुरान सुनाना और कुरान समझाना। ये हर किसी के मुकद्दर में नहीं कि किसके दिल में उतर जाए और किसके सर से उतर जाए। तो जो है साहिबान तबीयत में जल्दबाजी हो तो कुरान मिंबर पे ले आओ। मैं आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, हक को बातिल के साथ न मिलाओ। अगर सैयदादा नफ्स से आगे ना होती वारसी मिंबर से बढ़ता ही ना। इसी नफ्स पे आपके मिजाज को परखूंगा कि कितना सब्र कर पाओगे। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, अल्लाह कह रहे हक को बातिल से ना मिलाओ। वा तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, अगर तुम हक जानते हो तो उसे छुपाओ नहीं। आप सलामत रहे, ये हाथ सलामत, ऐसे भी हाथ हर हाथ बुलंद करके है गरीब। तलबिसुल हक्का बिल बातिली, हक को बातिल से न मिलाओ। और अगर तुम हक जानते हो, रवायत नहीं पढ़ रहा, हदीस नहीं पढ़ रहा के बाद में बहस मुबासा होकर रावी कौन, रवायत कौन सी है। आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह ये ना काफिरों से कह रहा है ना मुशरिकों से कह रहा है साहिबाने कलमा से, साहिबाने किताब से। अल्लाह उनको कह रहा है जो जानते हैं हक क्या है और बातिल क्या है। शाबाश जी जो हाथ ताईन में उठे हैं सलामत रही आप जियो है। उनसे अल्लाह खिताब कर रहा है जो जानते हैं हक क्या है और बातिल क्या है। कोटला मुनव्वर शाह में पहला लफ्ज कहने लगा हूं पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए ये आयत है। कोई बंदा सर पे कुरान रख के कहे कि नहीं ये आयत सुनियों के लिए है, सुनियों के लिए, अहले सुन्नत के लिए है, अहले हदीस के लिए नहीं, हर साहिबे कलमा के लिए ये आयत है। अल्लाह कह रहे हक को हक कहो और बातिल को बातिल कहो। और अगर हक जानते हो तो उसे छुपाओ नहीं। पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक मैं लफ्ज कहने लगा हूं और मेरा चैलेंज है वाहिद हम शिया में हैदर करार हैं जो हक को हक कहते हैं। कौन सा अली वाला है ना पीछे रह गया जी। हम वाहिद शिया में हैदर करार हैं जो हक को हक कहते हैं और बातिल को बातिल में
کہتے ہیں جس تک بات نہیں پہنچی وہ سر اٹھائے اور دیکھے میری آنکھوں میں واحد ہم شیعہ ہیں جو علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں رضی اللہ رضی اللہ توجہ ہے سلمانی نے بولا خدا کہہ رہے بلا تلبس الحق بالباطل حق کو حق کہو اور باطل کو سیدہ علی شہری خدا کہتا ہے چاہے حق باطل کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے کہاں میں یہ لفظ ہوں گا چاہے حق باطل کا لبادہ اوڑھ کے حق بننے کی کوشش کرے اللہ پھر بھی کہتا ہے اس کے چہرے سے نقاب چھین لو اور حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو کیا حق میں کے مقابلہ میں باطل نے لبادہ نہیں اوڑھا چلو میں بات وہ کرتا ہوں جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو سیدہ ارادہ طرف سے وہ جملہ کہوں جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو اٹھاؤ تاریخ کعبہ حق ہے لیکن حق کے مقابلہ میں تاریخ کعبہ اٹھا کے دیکھو لوگوں نے حق کے مقابلہ میں باطل کو حق بنانے کی کوشش کی جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ کتنے چڑھاوے آتے ہیں چاندی کے سکے سونے کے ہار چاندی کی مورتیاں وہ چلی جاتی ہے کعبے پہ چڑھاوا تو لے جاتا ہے ابراہیم سارا خدا کے لیے چڑھاوا تو لے جاتا ہے ابراہیم میں اپنے لفظوں کا اپنے حرفوں کا دامن ساتھ کو میں نے پڑھی ہے تاریخ کعبہ پہ ہر صحابہ کتاب نے لکھا کہ جب بدوؤں نے دیکھا چڑھاوا لے جاتا ہے ابراہیم انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے گھروں کو کعبے جیسا بنا لیا جو تاریخ سے جا رہے تھے انہوں نے سر اٹھاؤ انہوں نے اپنے گھروں کو جتنی کعبے کی بلندی اتنا بلند کیا جتنی چوڑائی اتنا چوڑا کر دیا یعنی جیسا ابراہیم نے بنایا ویسے اپنے گھر بنا لیے اور اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے جب دور دور سے لوگ آتے وہ آ کے پوچھتے کہ کعبہ کون سا ہے وہ کہتے یہی تو ہے خدا کے لیے وہ کہتے یہی تو کعبہ ہے یعنی باطل نے حق بننے کی کوشش کی اب نمائندہ تھا حق کا کون ابراہیم اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا اے میرے اللہ کہ باطل کا لبادہ اوڑھ کے حق بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب تو بتا کہ حق کو کیسے منواؤں جو بندہ تاریخ سے جائے جاتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے ہم کیسے میں حق کو منواؤں خالق کی آبادی ابراہیم گھبرانے ہاجرہ کی چادر لے جو بندہ خدا کی قسم تھکا ہوا آیا ہو بیٹھے کچھ کے چلا گئے چھٹی ہے اس بندے کو ابراہیم ہاجرہ کی چادر لے اور کعبے پہ ڈال دے ہر شہر میں جاتے ہر گاؤں میں جاتے ہر قریے میں جاتے ہر گلی میں جاتے ہر چوراہے میں جاتے اعلان کرتے کہ جو چادر کے نیچے ہے ساتھوں کے دماغ بیٹھے ہو جو چادر کے نیچے ہے وہ کعبہ ہے ایک بات بنا کے سنے دادا مجھے تجسس ہوا کہ جو لوگ کعبے جیسا کعبہ بنا لیتے ہیں وہ چادر نہیں ڈال سکتے تھے وہ چادر بھی تو ڈال سکتے تھے یہ جملہ ہے میرے ماتمی اور آزاداروں کے لیے دکھ لگے گا ماتمی بیٹھا اور بول نہ سکے میں نے جب تاریخ کی کتاب دیکھی کہ انہوں نے چادر کیوں نہیں ڈالی تو ہر صاحب کتاب نے لکھا کہ ابراہیم نے جو چادر ڈالی تھی وہ سیاہ رنگ کی چادر تھی اور سیاہ لباس صرف نبیوں کے گھر میں ہوتا تھا صرف نبیوں کے گھر میں
ابراہیم نے چادر لے کے کعبے کے اوپر ڈالی، ہر شہر میں جا کے، ہر چوک میں جا کے، ہر قریے میں جا کے اعلان کر دیا جو چادر کے نیچے وہ کعبہ ہے، جو چادر کے نیچے ہے وہ کعبہ ہے۔ تدبیر سے سننے والے بیٹھے ہو، اس میں دیکھوں گا کس کے مقدر میں لکھا ہے، خدا کی قسم ساؤ سنا، ابراہیم نے کہا جو چادر کے نیچے ہے وہ کعبہ ہے، جو چادر کے نیچے ہے وہ کعبہ ہے۔ لیکن تم اللہ تیرا کیسا مزاج ہے، تم نے گھر کو بنوایا تو چادر سے، گھر والوں کو بنوایا تو چادر سے۔ ساؤتھ ہاؤ ڈیزائن ہے، اللہ اکبر۔ کعبے کو بنوایا تو چادر سے، اور ابراہیم اعلان کر دے جو چادر کے نیچے ہے وہ کعبہ ہے۔ یہی تو محمد سے کہا، اے محمد، ہائے کسی کا دل بن گیا ہے، ہائے کوئی کہتا ہے میں بھی اہل بیت ہوں، میں بھی اہل بیت ہوں، میں بھی اہل بیت ہوں۔ اے محمد چادر لے کے بیٹھ جا، ان کے اندر اہل بیت کو جمع کر۔ تب محمد چادر لے کے بیٹھا، پہلے حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، پھر سید آئی، پھر محمد نے کہا اے میرے اللہ جو چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے۔ توجہ ہے صاحبان ایمان، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ کہتے ہیں حق کو حق اور باطل کو۔ ہم متلاشی باطل نہیں، میرے جوان بولنا میرے ساتھ اور میرے ساتھ دینا، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ باطل کون ہے، کہاں بیٹھا ہے، ہم متلاشی ہیں حق کے۔ ہم نے تو حق ڈھونڈنا ہے، حق کہاں ہے، ہمیں باطل سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو حق ڈھونڈیں گے، ہمیں باطل سے کوئی سروکار نہیں۔ اپنے جوانوں تک میرا پیغام ہے، سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، تو باطل کو نہ تلاش کرو، باطل کو نہ چھیڑو، حق کو تلاش کرو اور حق کا پیغام دو۔ ہمیں باطل سے کوئی سروکار نہیں، ہم متلاشی ہیں حق کے۔ جب ہمیں حق مل جائے گا پھر ہم دیکھیں گے جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کون سا علی والا ہاتھ تھا جو نیچے رہ گیا جی؟ ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی حق۔ توجہ ہے صاحبانی مومن، یعنی اللہ کہہ رہے بلا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو۔ اے میرے اللہ ہم متلاشی ہیں حق، تو ہی بتا دے حق کون ہے۔ سرسنا خدا کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا، اللہ تو ہی بتا دے حق کون ہے۔ اس اللہ نے پھر آواز دی، آواز نے کہا ان الرسول حق، ان الرسول حق، میرا رسول حق ہے۔ اب ساری امت مسلمہ کو، ہر صاحب کلمہ کو، ہر کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی بحث نہیں کرنا چاہیے، کوئی مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ محمد کے دروازے پہ آ جائے، کیونکہ محمد حق ہے۔ اب محمد کو دیکھو کہ محمد ہے حق، محمد اگر بیٹھا ہے تو حق ہے، محمد کھڑا ہو گیا ہے تو حق ہے، محمد جا رہا ہے تو حق ہے، محمد آ رہا ہے تو حق ہے، محمد اگر کسی کو بلاتا ہے تو حق ہے، محمد اگر کسی کو آواز دیتا ہے تو حق ہے، محمد اگر کسی کا محفل میں انتظار کرتا ہے تو وہ حق ہے، کسی کو محفل سے اٹھا دیتا ہے تو وہ حق ہے، اور اگر وہی محمد کسی
کسی کو شانوں میں بٹھاتا ہے تو وہ حق ہے، کسی کے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تو وہ حق ہے۔ توجہ ہے صاحبان، ان رسول حق، کہا میرا رسول حق ہے۔ اب ہر کسی کی نگاہ ہے محمد پہ کہ محمد حق ہے، محمد حق ہے۔ سر اٹھاؤ، یمن کا قافلہ آیا احمد مرسل کے پاس، انعام لے کے، تحفے لے کے، یا رسول اللہ یہ تحفے، یا رسول اللہ یہ تحفے۔ جب تحفے رسول کو دیے، انہوں نے کہا آپ حق کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ حق ہیں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پتہ نہیں مقدر میں ملاقات ہو نہ ہو، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا ولی کون ہے، آپ کا وسیع کون ہے، آپ کا جانشین کون ہے، آپ کا وسیع کون ہے، آپ کا ولی کون ہے، آپ کا خلیفہ کون ہے۔ اب حق کا رسول بولا، ان رسول حق، رسول حق ہے۔ کتاب میں لفظ نہ ہو، فارسی تمہارا مجرم ہے۔ احمد مرسل مسکرائے اور فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے دلوں سے پوچھو۔ مجھ سے نہیں، اپنے دلوں سے پوچھو۔ یا رسول اللہ دلوں سے کیسے پوچھیں؟ کہا یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، مسجد بھری ہوئی ہے، ہر کسی کا چہرہ دیکھو، ہر کسی کو دیکھو، ہر کسی کے اوپر نگاہ کرو، جس کے پاس جا کے تمہارا دل جھک جائے گا۔ آئے آئے علی والا اور پیچھے سے نہیں، جس کے پاس جا کر تمہارا دل جھک جائے گا، رک جائے گا، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا وسیع ہے، وہ میرا جانشین ہے۔ خدا کی قسم، مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے، کتاب میں یہ لفظ ہیں، یمن کے لوگ کھڑے ہوئے، مسجد لفظی بھری ہوئی تھی، کھڑے ہو کے انہوں نے کبھی اس کا چہرہ دیکھا، 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 کبھی اس کا چہرہ دیکھا۔ ہر چہرے پہ میری نظر ہے کہ اس کے سینے میں کتنا علی رہتا ہے۔ ایک چہرے پہ آ کے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مقدس چہرے والا کون ہے، اس کے پاس آ کے ہمارا دل رک گیا ہے۔ جاگو خدا کے لیے جاگو جلال رہے ہو، ہمارا دل رک گیا ہے۔ اب محمد بولے اسے غور سے دیکھو، یہی تو میرا وسیع ہے، یہی تو میرا ولی ہے، یہی تو میرا علی ہے۔ یہی تو میرا علی ہے۔ اگلا لفظ انہوں نے کہا، یمن والوں نے کہا یا رسول اللہ علی کے پاس آ کر ہمارا دل کیوں جھکا، علی کے پاس آ کر ہمارا دل کیوں رکا۔ اس میں علی کے پاس آ کر ہمارا دل کیوں جھکا، علی کے پاس آ کر ہمارا دل کیوں رکا، علی کے پاس ہمارا دل کیوں جھکا۔ محمد کہتے ہیں ساری دنیا کو بتا دو، ساری دنیا کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہے، اور علی ہر مومن کے دل کا کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی پیچھے والے ہاتھ بلند کر کے خدا کی قسم محمد نے علی منوایا ہے۔ جب اللہ نے کہا حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو، پھر کہا ان رسول حق، میرا رسول حق ہے، میرا رسول حق ہے۔ اب سارے مسلمان ویسے چھوڑ دو، تبصرے چھوڑ دو، مناظرے چھوڑ دو، محمد کے دروازے پہ آ جاؤ، آ کے محمد سے پوچھو یا رسول اللہ حق کون ہے۔ اب بولے گا وہ بندہ جس کے سینے میں علی رہتا ہے، ہر بندے کا عقیدہ میں دیکھوں گا۔ اللہ کا رسول آپ ہی بتا دیں کہ حق کون ہے۔ محمد کی علاوہ الحق علی، اے اے الحق علی، علی مع الحق۔ تو پھر ساری دنیا یہ سوشل میڈیا پہ، یہ فیس بک پہ ہم سے کیوں کرتی، ہم سے کیوں ہنستی ہے؟ آؤ محمد سے آ کے کہو یا رسول اللہ آپ نے جب بھی علی کو دیکھا
محمد نے جب بھی علی کو دیکھا علی کا قصیدہ پڑھا. ادھر علی آئے محمد نے علی کو دیکھا دیکھ کا ذکر و علی نے عبادت. ذکر و علی عبادت. علی کا ذکر عبادت کہا ہے ثواب نہیں کہا. علی کا ذکر عبادت کہا ہے ثواب نہیں کہا. علماء سے جا کے تصریح کر لو خدا کی قسم قرآن پڑھنا ثواب ہے علی علی کرنا عبادت ہے. نہیں مجھے دکھ لگا ہے اور خدا کی قسم میں تمہاری شکایت جا کے میسا میں تمام سے کروں گا کہ میسا تم زبان کٹوا کے بھی علی علی کرتے رہے اور یہ زبان رکھ کے بھی نہیں بولتے. علی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. خدا کی قسم کسی نے میرے علی کو تانا دے کے کہا یا علی آپ سے خلافت چھین لی. یا علی آپ سے خلافت چھین لی. بول وہ بندہ سکے گا جو یہاں ہاتھوں بیٹھا ہے. علی نے کہا اچھا کسی کے ہاتھ آج تک چلے گئے ہیں. کسی کے ہاتھ آج تک چلے گئے ہیں. کسی نے کہا یا علی اب میری بیعت کرو. کہا کیوں؟ کہا میں خلیفہ رسول ہوں. ساؤتھان خدا کے لیے فوراً علی نے کہا جانتے ہو محمد کی شاہی کہاں تک ہے؟ جانتے ہو کہ محمد کی شاہی کہاں تک ہے؟ کہاں فرشوں پہ بھی ہے عرشوں پہ بھی ہے تخت الثنا پہ بھی ہے ثریا پہ بھی ہے انسانوں پہ بھی ہے جنوں پہ بھی ہے فرشتوں پہ بھی ہے. علی کہتے ہیں اگر تم محمد کا جانشین ہے کبھی تم نے جن دیکھا ہے؟ کون سا بندہ ہے جو پیچھے رہ گئی؟ تم نے کبھی جن دیکھا ہے؟ یا علی نہیں دیکھا. بولے گا وہ جس کا عقیدہ بولتا ہے یا علی نہیں دیکھا. علی کہتے ہیں کیسا تو حاکم ہے کہ اپنی ریت کو نہیں دیکھ سکتا. ہر بندہ بولے جو جا رہا ہے کیسا حاکم ہے جو اپنی ریت کو نہیں دیکھ سکتا. سے لے کے آخری حوالے تک وہ بندہ بول سکے گا واسی کے ساتھ جس کی تعریف پہ نظر ہے. اس نے کہا یا علی آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ علی کہتے ہیں جب تم ڈھول چھوڑ کے آ گئے تھے. جب تم ڈھول چھوڑ کے آ گئے تھے خدا کی قسم علی محمد نے منوایا ہے. محمد نے کہا ذکر علی نے نہیں باتا. پھر محمد نے علی کو دیکھا کہا حب علی نہیں باتا. محمد کے سامنے پھر علی آئے کہا نظر اللہ وجہ علی نہیں باتا. محمد کے سامنے پھر علی آئے. محمد نے کہا انا مدینہ العلم وعلی بابھا. محمد کے سامنے پھر علی آئے آپ نے کہا انا دار الحکمت وعلی بابھا. محمد کے سامنے پھر علی آئے آپ نے کہا انا مدینہ العلم وعلی بابھا. محمد کے سامنے پھر علی آئے آپ نے کہا جعلی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. محمد سامنے پھر علی آئے آپ نے کہا جعلی انت منی وانا منکا بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. محمد کے سامنے پھر علی آئے محمد نے کہا ماسل علی ماسل الکعبہ. جاگنا جن کے سینے میں عقیدہ رکھتا ہے. محمد نے کہا ماسل علی ماسل الکعبہ. محمد کے سامنے پھر علی آئے آپ نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل بات من سکلین. محمد کے سامنے پھر علی آئے آپ نے کہا بارد الایمان کلہ الی الکفر کل. اور سر اٹھاؤ کیا محمد کے سامنے اور کوئی نہیں آتا؟ پیچھے والے بولنا کیا محمد کے سامنے اور کوئی نہیں آتا تھا؟ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ آتے تھے. کیا محمد نے کبھی ان کو کچھ کہا؟ نہیں واسی لاہور سے سفر کر کے آئے ہیں. یہ بتائے گا کہ محمد نے ان کو کچھ کہا یا نہیں کہا. اگر مزاج مل جائے تو بے ساختہ بولنا جو جوان بیٹھے ہو. محمد کے سامنے وہ آتے محمد ان کو بھی کہتے کیا کہتے؟ محمد کہتے شراب نہ پیا کرو. کون سا ہاتھ ہے جو نیچے رہ گیا جو ابھی بابا لگاؤ اس کا بھی. محمد کے سامنے اور بھی آتے تھے. محمد کے سامنے جب وہ آتے
कहते शराब न पिया करो, जुआ न खेला करो, रोजा न तोड़ा करो, नमाज न छोड़ा करो, मुझ मोहम्मद को छोड़ के भाग न गया करो। मोहम्मद उनको भी याद कहते। अब हाथ मारो सारे अल्लाह के रसूल के दरबार में कि अल्लाह ने आपको कहा है अन्ना रसूल हक़्क़ुन, आप हक के रसूल हैं, लेकिन आपके सामने जब भी अली आता है आप अली का कसीदा करते हैं। फातिमा है, फातिमा को बता तो मिन्नी, हसन आए अल हसन व हुसैन सीधे जवाब अहले जन्नत, हुसैन आए हुसैन मिन्नी वकना मिन हुसैन इन हुसैन इसका खुदा व सफीन मुजा। या रसूलुल्लाह जब भी पैगंबर पाक आते हैं कभी आप कसीदा कहते हैं, कभी मनकबत कहते हैं, कभी फजाइल कहते हैं, लेकिन इधर कोई आता है किसी को रोकते हैं, किसी को टोकते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को छिड़कते हैं। वो बंदा अपने मुकद्दर को है जो नफ्स के बोल न सके। खुदा की कसम मोहम्मद की आवाज़ की बासी जुबान बनकर और जमाने को बता दे ये जन्नत बांटने वाले हैं, ये मांगने वाले। तवज्जो है साहिबान मोमन, मोहम्मद ने कहा है ये जन्नत बांटने वाले और ये मांगने वाले हैं। खुदा की कसम आज कभी ये बहसो मुबासा न होता अगर एक बेटे की जो आवाज बुलंद हुई तुम उसे तस्लीम कर लेते। कौन सा बेटा? किसी ने आपके बाप को कहा था बाबा हसन ने मुझे कहा है तू गुलाम ज़ादा है। नहीं 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 नहीं, जो जवान बैठे हो जो तारीख से वाकिफ हो बड़े मेरे साथ बोलोगी। हसन ने कहा तू, हसन ने कहा है तू गुलाम ज़ादा है। उसके बाप ने कहा हसन ने कहा है, हसन ने कहा है, कहा बाबा कहा है, कहा जा हसन से लिखवा के ले आ, क्या हसन से लिखवा के ले आ। इसका बेटा कहते बाबा अगर हसन लिख दे तो तू क्या करेगा? ओ बंदा शिया और इस नफ्स पे बोल न सके, हसन लिख दे तो बाबा तू क्या करेगा? कहते मेरे कफन में रख देना, हिसाब नहीं होगा। हाय हाय, कुछ लगा जो बंदा बोल नहीं सका। हैदर 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 हैदर, अगर हसन लिख दे तो हिसाब नहीं होगा। इसने यूं कागज कलम लिया, लिखवाने के लिए चल पड़ा। इनमें इमामत से हसन ने आधा देखा, एक कागज कलम लेके बाजार में आया। हसन दरबार चले गए, ये दरबार में आया। हसन घर चले गए, ये घर आया। हसन मस्जिद चले गए, ये मस्जिद आया। हसन बाजार चले गए, ये बाजार आया। हसन घर चले गए, ये घर आया। हसन मस्जिद चले गए। नाना के रोले पे आके हसन कहते हैं नाना उठो और देखो, जो कागज कलम नहीं देते थे आज लेके आ रहे हैं। कौन सा बंदा है जो नहीं बोल सका जी? कौन सा हलाली है जो नहीं बोल सका? तवज्जो है साहिबान मोहम्मद, खुदा की कसम तुमने मोहम्मद को ही नहीं माना। हम ये नहीं कहते कि तुम आके अली मानो, तुम हसन मानो, तुम हुसैन मानो। आओ तुम आके फकत मोहम्मद को मानो। मोहम्मद को मानने का नाम दीन है, सोचने का नाम दीन नहीं। उठाओ तारीख, मोहम्मद ने आवाज दी उबई इलैया, वो नमाज पढ़ता रहा। मोहम्मद ने फिर बुलाया, वो नमाज पढ़ता रहा। जब इसकी सजदा, जब इसकी नमाज खत्म हो गई फिर ये आया, आके कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे बुलाया है। कब? कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तब तुम्हें नमाज किसने दी है? हाय हाय, तुम्हें नमाज किसने दी है? कहा जी आपने दी है। क्या तुमने खुदा का फैसला नहीं सुना कि मोहम्मद जब बुलाए, मोहम्मद के बुलाने पे आओ। अब जवान बोले ना बोले, मुझे बुजुर्गों से दुआ चाहिए इस जुमले पे। मैं ये कहता या रसूलल्लाह अब जाके मैं नमाज दोबारा पढ़ूं या नमाज में जाके कलमा दोबारा पढ़ूं? हाय हाय,
محمد کا مانو ہے. اٹھاؤ تاریخ اسلام. سلمان فارسی پڑھ رہے تھے نماز. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آواز محمد ہے. سلمان نے مصلی چھوڑا. نہیں سیدانا مجھے آپ دکھ لگے گا. آپ نے کہا کوٹوا منور شاہ میں عقیدہ سنا جاتا ہے. جس کے عقیدے کو غم لگا ہوا ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے. خدا کی قسم جب محمد نے بلایا سلیمان نے مصلی چھوڑا. جی آپ سنا. سلمان مجھے پانی دو. سلمان نے پانی لیا. یا رسول اللہ پانی. کائنات کے رسول نے پانی لیا. سلمان کہتے ہیں اب جاؤں. کہا سلمان جاؤ. اب میں عقیدہ تمہارا ترازو میں راستے پر رکھوں گا کہ کتنا علی کو ماننے والے ہو. سلمان واپس مصلی پہ آیا. کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. جو تھکا ہوا ہے وہ چلا جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. اب جب سلمان نے نماز ختم کی ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا. اس نے کہا سلمان تم نے حد کر دی. میں تمہیں دیکھ رہا تھا تم نماز پڑھ رہے تھے اور جو بلائے سننے آئے بیٹھے ساتھ ہو تم نماز پڑھ رہے تھے. تم نے نماز توڑی. تم چلے گئے پھر تم واپس آئے. جہاں سے توڑی تھی وہاں سے شروع کر دی. سلمان کہتے زبان بند کر اور میری معرفت کی توہین نہ کر. تم کو کس نے کہا ہے کہ میں نے نماز توڑی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا کی قسم جو خدا کے نمائندے ہیں وہ اور ہیں. زمانہ کیا برابری کرے گا؟ شاؤٹ ہو کوشش ہے زمانے کی. کل رات میں نے ایک کلپ سنا ایک اہل سنت عالم دین کا. کمال لفظیں کہی اس نے کہا کیا منوانا چاہتے ہو؟ اگر تم کتے کو نہلانا شروع کر دو جتنا بھی کتے کو نہلا لو گے کتا پاک نہیں ہوگا. جو نہلا رہا ہے وہ نجس ہو جائے گا. جاگنا خدا کے لیے جاگنا جو نہلا رہا ہے وہ نجس ہو جائے گا. تم جزیر کو رضی اللہ بنانا چاہتے ہو. ارے وہ تو نہیں بنے گا. تم لعنت اللہ ہو جاؤ گے. ہر بندہ بولے گی خدا کی قسم اس کوٹلا منور شاہ کے ممبر میں کھڑا ہو کے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں چیلنج کر رہا ہوں. برابری کرتے ہو حسنین کی. برابری کرتے اہل بیت محمد کی. مجھے پوری مکہ کی سرزمین میں سے کوئی بچہ دکھاؤ سرفن خدا کے لیے. سیدہ فاطمہ علی حسن حسین سیدہ زینب ان کے علاوہ مجھے کوئی بچہ دکھاؤ جو محمد کے سینے پہ بیٹھا ہو. پیغام لے لینا میرا پیغام لے لینا خدا کے لیے. کیسی برابری؟ آج تم برابری کر رہے ہو. ہمیں کوئی بچہ دکھاؤ. ارے محمد کا سینہ پہ بیٹھا ہو محمد کے شانوں پہ بیٹھا ہو. سینہ تو سینہ ہے شانے تو شانے ہیں. کوئی بچہ دکھاؤ جو محمد کے زانوں پہ بیٹھا ہو. کتنا تعریف کیجیے گا. محمد کے زانوں پہ عام بچہ نہیں بیٹھا. کیوں نہیں بیٹھا؟ اٹھاؤ خدا کی قسم. قرآن پہ جب بھی آتا ہے قرآن آتا ہے. ان بندوں کا سلام ہے جو اس لفظ میں بولے ہیں. ان بندوں کا سلام ہے. قرآن پہ جب بھی آئے گا قرآن آئے گا. ایک جملہ کہوں تاریخ ہے تاریخ میں کہ گوشے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کچھ بچے آئے محمد مصطفیٰ کے پاس. آئے کیا بھیجے گئے. ابھی میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ میں لفظ کہوں یا نہ کہوں گی.
میں پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، آج نہیں اگلے سال تک لفظ یاد رہیں گے۔ کچھ بچے سمجھا کے بھیجیں گے کہ محمد ہے منبع اخلاق، انکار نہیں کرے گا۔ جاؤ بچوں، جا کے محمد مصطفیٰ کو کہو، جس طرح آپ گود میں حسن کو بٹھاتے ہیں، حسین کو بٹھاتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے زانوں پہ ہمیں بھی بٹھا لے، اپنے زانوں پہ بٹھا لے۔ جنہوں نے بھیجا تھا وہ یہ چاہتے تھے اگر محمد نے بٹھا لیا ہم بھی کہیں گے ہمارے بچے حسین جیسے ہیں۔ وہ سائفہ ہونے والوں، ہمارے بچے حسین جیسے ہیں۔ لیکن جب ان بچوں نے آ کے احمد مرسل کو کہا کہ منبع اخلاق ہے محمد، پیچھے وہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی کہتا ہے محمد کیونکہ منبع اخلاق ہے، انکار کرے گا نہیں۔ بچوں کو کیسے محمد انکار کریں گے، گود میں بٹھا لیں گے۔ لیکن جب بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنی گود میں بٹھا لیں، تو فوراً محمد مسکرائے، ان بچوں کے چہروں کو دیکھا، حقیقت کو جاننے والے محمد نے اپنے پہلو میں پڑے تھے اخروٹ، محمد نے اخروٹ اٹھا کے ان بچوں کو کہا بچوں اخروٹ کھاؤ گے یا گود میں بیٹھو گے؟ آئے آئے میں نے پہلے کہا جو بندہ تھک گیا ہے وہ چلا جائے، اخروٹ کھاؤ گے کیا گود میں بیٹھو گے؟ بچے تو بچے تھے، جتنے بھی سمجھائے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اخروٹ کھائیں گے، اور خدا کی قسم کھانے والوں کے بچے کھا کے چلے گئے، اور جو گود میں بیٹھتا تھا آ کے بیٹھ گیا۔ اور جو ہے صاحبان خدا کی قسم تم برابری نہیں کر سکتے، ہم سے کیوں الجھتے ہو؟ علی منوایا ہے تو محمد نے، حسین منوایا ہے تو محمد نے، اگر الجھنا ہے تو احمد مرسل سے کہو۔ کیوں نہیں اللہ کے رسول کو کہتے یا رسول اللہ آپ ہتھیار اٹھا لیتے؟ اگر حسین پشت پہ بیٹھ گیا ہے یا رسول اللہ آپ ہتھیار اٹھا لیتے۔ آج یہ شیعہ اتنا شور تو نہ مچاتے کہ حسین کی عزت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی منزلت کیا ہے، تو احمد مرسل کی آواز آئی تھی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک اس کا حکم نہیں آئے گا میں سارے نہیں اٹھاؤں گا۔ کم و بیش میں 50 منٹ پڑ گیا ہوں، جو بندے حاضر ہو وہ سر اٹھاؤ۔ ادھر محمد کا ساتھ سجدے میں اس پہ بیٹھے حسین، محمد نے کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، آواز خدا ہے ابھی حسین ہے، پھر کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، آواز ابھی حسین ہے، پھر کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، آواز ابھی حسین ہے، پھر کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، آواز ابھی حسین ہے، پھر کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، آواز ابھی حسین ہے، اس کے سینے میں حسین رہتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے، پھر کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، آواز ابھی حسین ہے، پھر کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ، آواز ابھی حسین ہے۔ یعنی جتنی دیر مسجد میں محمد اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ حسین حسین کرتا رہا۔ کون سا حسینی ہے جو پیچھے آ گیا جی؟ حسین حسین اللہ کرتا رہا۔ خدا کی قسم الٹا اس خدائے نمبر سے کیوں نہیں اتارا حسین کو؟ اور میرا چیلنج ہے پوری ملت اسلامیہ کو، مجھے پرانی سے پرانی یا پھٹی سے پھٹی کتاب سے ایک لفظ دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ محمد نے یہ نماز دوبارہ پڑھی، سوچو خدا کے لیے ایک لفظ پرانی کتاب سے، پھٹی ہوئی کتاب سے اگر ایک لفظ دکھا دو، ہم اہل تشیع مذہب چھوڑ دیں۔ کوئی
किताब लिखाओ जिसमें लिखा हो कि मोहम्मद ने ये नमाज दोबारा पढ़ी। मोहम्मद तो फिर मोहम्मद है, पीछे है सहाबा, सर उठाते हैं हुसैन, सर सजदे में, 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 सर उठाते हैं हुसैन, सर सजदे में। बुजुर्गों की दुआ को मैं नक्शे में लगा हूँ, सर उठाते हैं हुसैन, सर सजदे में। कमाल वो नमाज थी, ज़ियारत हुसैन की होगी नहीं, सजदा खुदा का होगा। हाय 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 हाय, कौन सा बंदा है जो अली वाला और पीछे रह गया? आप बोला निकल गए है नहीं? तो जो है साहब, कोई मुझे रवायत दिखाओ, मोहम्मद तो फिर मोहम्मद है, कोई रवायत दिखाओ कि सहाबा ने ये नमाज दोबारा पढ़ी। ना मोहम्मद ने नमाज दोबारा पढ़ी, ना सहाबा ने नमाज दोबारा पढ़ी, ना मोहम्मद ने नमाज दोबारा पढ़ी, ना सहाबा ने नमाज दोबारा पढ़ी। मोहम्मद की पुष्ट में हुसैन, मोहम्मद के तसव्वुर में हुसैन, मोहम्मद के ज़हन में हुसैन, ना मोहम्मद की नमाज बातिल हुई। हाय हाय, नतीजा ले लो, सर उठाओ, नतीजा ले लो, ना मोहम्मद की नमाज बातिल हुई। पीछे के सहाबा, सहाबा के लबों पे हुसैन, सहाबा के लबों पे हुसैन, सहाबा की आंखों के सामने हुसैन, सहाबा के दिलों में हुसैन। ना मोहम्मद की नमाज बातिल हुई, ना सहाबा की नमाज बातिल हुई, ना मोहम्मद की नमाज बातिल, ना सहाबा की नमाज बातिल। आज कोई मुसलमान खड़ा होते रहे कि हुसैन हुसैन करके हमारी मस्जिद के आगे से न गुजरो, हमारी नमाज बातिल हो जाती है। जागना खुदा के लिए कोई मुसलमान कहे हुसैन की सदा देके हमारी मस्जिद के आगे से न गुजरो, हमारी नमाज बातिल होती है। आप मुसलमान आके देख, ना मोहम्मद की नमाज बातिल हुई, ना सहाबा की नमाज बातिल हुई। अरे तुम्हारी नमाजों का बातिल होना इस बात की दलील है, तुम्हारी नमाज ना मोहम्मद वाली है ना सहाबा वाली। अकबर, करबला का लुटा हुआ काफिला, हुसैन की मां आपको सलामत रखे, सैयदा ज़ैनब आपका आना कबूल फरमाए, सैयद गुलदान का साहब खुदाए लम यज़ल आपके अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जब लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में पहुंचा तो कारी कुरान की आवाज बुलंद हुई। तारीख लिखती है कि एक कनीज मालकन के कहने पे बाजार आई कुछ सामान लेने के लिए। जब बाजार पहुंची, अल्लाह जाने उस कारी की आवाज में क्या कमाल था। अल्लाहू अकबर, जो गरीब बन के गरीब का मातम कर लेते हो, कारी की आवाज सुनी, सामान भूल गई, काम भूल गई, आवाज के पीछे चलती चलती रश में से निकलती निकलती अचानक उस पे नजर पड़ी जो कारी कुरान था, जिन्होंने हाय की है सैयदा ज़ैनब तुम्हारा आना कबूल फरमाए। जब कारी कुरान देखा कि नोके नेज़ा पे बुलंद है, तड़प गई, चेहरे पे मातम की राह, तेजी से देखा सर नोके नेज़ा पे बुलंद है। उसके साथ एक बूढ़ा कैदी है जो खून रो रहा, जिसके साथ एक छोटा कैदी कैद है। कुछ मस्तूरात हैं जिनका पर्दे की वजह से सर के चेहरे के बाल, सारे चेहरे पे हैं सर के बाल, और पर्दे की वजह से सर झुका हुआ है। खुदा की कसम, ना जिंदगी में मैंने कभी सख्त रवायत पढ़ी है ना पढ़ता हूँ। जिसके मुकद्दर में मातम होगा, अदब से पढ़ने का आदि हूँ, वो पुरसा लेके चला जाएगा। मातम करती थी, घर वापस गई। जब घर गई ना तो रोती, मुंह पे तमाचे मारती। इसकी मालिकन कहती जो सैयद बैठे उन्हें बस नहीं समझ आएगी।
اس کی مالکن کہتی ہے شام شریف لوگوں کا شہر نہیں. اللہ اکبر. شام شریف لوگوں کا شہر نہیں. کسی نے تیرے ساتھ کوئی گستاخی کی ہے؟ کہتی ہے نہیں مالکن. اب کسی نے کوئی بد اخلاقی کی؟ کہا نہیں مالکن. کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے مالکن تو کہتی تھی نا تیرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے. مالکن تو کہتی تھی نا تیرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، لیکن مالکن مجھے معاف کرنا، ایک کاری دیکھ کے آئی ہوں جو تیرے سرداروں سے بھی اچھا قرآن پڑھتا ہے. اس کی مالکن کہتی ہے اپنی زبان بند کر اور گستاخی نہ کر. یہ کہتی ہے مالکن تیرے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے تو تخت پہ بیٹھ کے، منبر پہ بیٹھ کے، مسند پہ بیٹھ کے میں ایسا قاری دیکھ آئی ہوں جو نوکے نیزہ پہ بلند ہے. اللہ اکبر. اور جو غریب کا غریب بن کے ماتم کر لیتے ہو، اور جو شیعہ ماں کا بیٹا ہے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے اے حسین تیری غربت کو سلام. اللہ اکبر. اس کی مالکن کہتی ہے وہ قاری کون ہے؟ جانتی ہے؟ کہا نہیں مالکن. کہا کوئی ساتھ اس کے؟ کہا ایک بوڑھا قیدی ہے، چند مستورات ہیں، ان کے چلنے کا انداز بتاتا ہے گھر سے پہلی مرتبہ نکلی. اللہ اکبر. جو ادب سن کے ماتم کر لیتے ہو، گھر سے پہلی مرتبہ چلی ہے. یہ مالکن کہتی ہے جاؤ اس بوڑھے قیدی سے جا کے پوچھ لیا بوڑھے قیدی تیرا نام کیا ہے؟ یہ قاری قرآن کون ہے؟ یہ پردہ دار کون ہے؟ تمہارا وطن کون سا ہے؟ زیادہ میں دور نہ جاؤں، اس کے مقدر میں ماتم ہے. یہ کنیز بازار میں آئی مولا سجاد کے پاس. مولا سجاد یہ قریب کھڑی ہو کے کہتی ہے اے بوڑھے قیدی میری مالکن پوچھ رہی ہے تیرا نام کیا ہے؟ یہ قاری قرآن کون ہے؟ یہ مستورات کون ہیں؟ تمہارا شہر کون سا ہے؟ اور سیدہ دو مولا سجاد نے سر نہیں اٹھایا، سر چھپا ہوا ہے. لب ہلا کے کہا اپنی مالکن کو کہے ہمارے حالات جاننے ہیں تو بازار آ جا. اللہ اکبر. کون سا حسین کا ماتمی ہے جو حائل نہیں کر سکا؟ کون ہے جو قریب کا ماتم کرنے آئے ہیں سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکا؟ اور سیدہ زینب کے رہنا قبول فرمائے. اپنی مالکن کو کہے ہمارے حالات جاننے ہیں تو بازار آ. کہ دوڑتی ہی آئی مالکن کے پاس. مالکن وہ کہتی حالات جاننے ہیں تو بازار آ. تب گئی ہے مالکن کہتی ہے کجائے کے بازار اور میں تو مدینے والوں کی غریب ہوں. اللہ اکبر. میں نفس کہنے کی مجھے اجازت دے دو تو میں کیسے بازار جاؤں؟ ایک دم طرف پہ کھڑی ہوئی کہتی ہے جلدی کر میری بڑی چادر لے آ، میرا برقع لے آ. تب میں مدینہ سے چلی تھی. مجھے سیدہ زینب نے کہا تھا اگر کوئی اجڑے ہوئے قیدی ہٹائے جا کے ان سے پوچھنا تمہیں چادروں کی ضرورت تو نہیں، تمہیں پانی کی ضرورت تو نہیں، نہ جلدی کر چادریں لے لے اور پانی ساتھ لے لے. میں جاتی ہوں بازار میں. او رازادارو قلیبوں کے ظلمت میں اس کی مالکن چلی آئی سیدے سجاد کے پاس. ایک لفظ کی مجھے اجازت اس کے مقدر میں ماتم ہے. سیدے سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے اور بوڑھے قیدی میں شریفوں کی کنید ہوں، زیادہ دیر بازار کھڑی نہیں ہو سکتی، جلدی بتا تیرا نام کیا ہے؟ یہ قاری قرآن کون ہے؟ کون سا ماتمی ہے جو ماتم نہیں کر سکے گا؟ اب مولا سجاد نے سر اٹھایا، اٹھا کے کہا ریحانہ بہن، ریحانہ بہن. طلب گئی ریحانہ کا قیدی تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہا ریحانہ مجھے غور سے دیکھ، تو مالک کے اشتر کی بیٹی ہے، میں حسین کا سجاد ہوں اور جب قرآن پڑھ رہا ہے تیرا مولا حسین ہے.